بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک، جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے خلاف بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، مجھے تو صرف سراپے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جی، سلائیڈز شو ہو رہی ہیں سب کو؟ جی، سلائیڈ سب کو شو ہو رہی ہیں پلیز؟ جی سر، ہو رہی ہے۔ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی۔ جی ہو رہی ہے سر۔ ٹیچنگ لرننگ کے دوران ایک ٹیچر جو ایڈز، ریسورسز، فیسلٹیز یوز کرتا ہے، ان کو ہم انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ یعنی ایک وائٹ بورڈ مارکر سے لے کر، وائٹ بورڈ سے لے کر، بک سے لے کر ملٹی میڈیا تک، جو کچھ ٹیچر اپنی ٹیچنگ کے دوران بطور ایڈ، بطور معاونت استعمال کرتا ہے، اس کو ہم انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ تو یہ ہم یہاں سے آج اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ انسٹرکشن جو ورڈ ہے، یہ ایک لیٹن ورڈ انسٹرکٹ سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب اکوپ کرنا یا پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ انسٹرکٹ لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب اکوپ یا پریپیئر کرنا، اور ٹیکنی یہ بھی ایک لیٹن ورڈ ہے، ٹیکنالوجی اس سے ڈرائیو کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کرافٹ۔ تو یہ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی تو لیٹن ورڈ انسٹرکٹ اور ٹیکنی سے ڈرائیو کیے گئے ہیں، جس کا مطلب اکوپ کرنا، تیار کرنا، کرافٹنگ ہے۔ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کیا ہے؟ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی وہ تمام ریسورسز جو ایک ٹیچر اپنی ٹیچنگ کے دوران یوز کرتا ہے، چاہے وہ اس کے ہاتھ میں جو ایک بورڈ مارکر یا چاک ہے، یا وہ ملٹی میڈیا یوز کر رہا ہے، تو یہ تمام ریسورسز کلیکٹیولی ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کیا ہے؟ تھیوری اینڈ پریکٹس آف ڈیزائن، ڈیولپمنٹ، یوٹیلائزیشن، مینجمنٹ اینڈ ایویلویشن پروسیس آف ریسورسز آف لرننگ کے جو بھی ریسورسز ہیں، سب سے پہلے ان کو ڈیزائن کرنا، چارٹ بنانا، لیسن پلان تیار کرنا، کوئی ماڈل بنانا۔ ڈیزائن، یہ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد یوٹیلائزیشن، کلاس میں اس کو استعمال کرنا۔ مینجمنٹ، اس کو صحیح وقت پہ صحیح طرح سے اس کو استعمال کرنا۔ ایویلویشن، پھر اس کی بیس پہ ایویلویشن کرنا بچوں کی۔ تو اس کو کلیکٹیولی ہم کیا کہتے ہیں؟ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ تھیوری اینڈ پریکٹس آف ڈیزائن، ڈیولپمنٹ، یوٹیلائزیشن، مینجمنٹ اینڈ ایویلویشن پروسیس آف ریسورسز آف لرننگ از کالڈ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی۔ حق نے ڈیفینیشن دی ہے انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کے۔ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی از اے ڈیفینیشن، جنریشن، ایپلیکیشن اینڈ ایویلویشن پروسیس۔ جو ہے انسٹرکشن سر، ٹیچنگ میتھڈالوجی انسٹرکشنل ٹیکنالوجی میں آ جائے گا؟ ٹیچنگ میتھڈالوجی ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ ٹیچنگ اسٹریٹجی، میتھڈ، ٹیکٹکس، پروسیجرز، ٹیکنیکس، یہ اور چیزیں ہیں۔ ٹیکنالوجی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ تمام وسائل جو ٹیچر یوز کرے گا
اپنی تدریس کے دوران سر یہ اسی کو فزیکل ہوں گے سر سارے وہ؟ فزیکل جی، آڈیو ویڈیو کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. اس کی ہم آگے اسی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ہمارا 80% آج کا ٹاپک یہی انسٹرکشنل ٹیکنالوجی پہ ہے، تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تھوڑی دیر میں. ڈیفینیشن یعنی ہم ڈیفائن کریں گے کیا چیز ہم نے تیار کرنی ہے، کون سی ایڈ یوز کرنی ہے. جنریشن پھر ہم اس کو تیار کریں گے. اپلیکیشن اس کو استعمال کریں گے. ایویلویشن ہم اس کی اسیسمنٹ کریں گے جب یہ واقعی میری ایڈ نے تو کمال کر دیا، بچوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی. تو ڈیفینیشن، جنریشن، اپلیکیشن اینڈ ایویلویشن پروسیس which provide purposeful facilitating structure from available resources. یہ کچھ ایڈز ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں جو ماڈرن ایڈز ہیں جو پرانے وقتوں میں جو استعمال کی جاتی تھیں. کچھ ایڈز یہ ہیں، یہ آپ بھی اپنی کلاس روم ٹیچنگ میں یہ شاید یوز کرتے ہوں گے. یہ گرافیکل ہیں، ایڈز ہیں. اسی طرح جو چارٹس ہیں، بورڈز ہیں، ماڈلز ہیں، اسی طرح ایکٹیویٹی ایڈز ہیں. تو یہ ساری جو ایڈز یوز کرتا ہے ٹیچر کولیکٹیولی، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کہتے ہیں. کہ انسٹرکشن کے لیے کون سی وہ ٹیکنالوجی، کون سے وسائل کو، ریسورسز کو یوز کر رہا ہے. ڈیفینیشن، جنریشن، اپلیکیشن اینڈ ایویلویشن پروسیس which provides purposeful facilitating structure from available resources is called instructional technology. حق نے یہ ڈیفینیشن دی ہے. ہینری پیسٹولوزی اور ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جو ان کا جو ماڈرن انسٹرکشنل ٹیکنالوجی ہیں اس میں ان دونوں کا میجر کنٹریبیوشن ہے. اور پیسٹولوزی کو دا فادر آف ماڈرن ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. MCQs میں پوچھا جاتا ہے who is called aptly called the father of modern education. تو ماڈرن ایجوکیشن کا فادر ہینری پیسٹولوزی ہے. اسی طرح جون اموز، یہ جو پائنیئر کہا جاتا ہے اس کو انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کا، یعنی انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کے استعمال کا پائنیئر جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جون اموز کو. اور فادر آف ماڈرن جو ٹیچنگ ہے یا انسٹرکشنل میتھڈز ہیں تو یہ پیسٹولوزی ہیں. اور اگر کنٹریبیوشن کی بات کی جائے تو یہ ڈاکٹر ماریا کا نام بھی اس میں آتا ہے. اسکوپ آف انسٹرکشنل ٹیکنالوجی، انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کا اسکوپ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈائزڈ لرننگ، ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیاری، کوالٹی ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کی پروویژن اس کے تھرو ہوتی ہے. مائکرو ٹیچنگ، یہ اسی چیپٹر میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ مائکرو ٹیچنگ بھی ایک سکل کو، سنگل سکل کو، کسی ایک مہارت کو جو سکھانے کا نام مائکرو ٹیچنگ کہلاتا ہے. تو مائکرو ٹیچنگ اس سے پاسبل ہے انسٹرکشنل ٹیکنالوجی سے. کنٹینیوس آبزرویشن ہے، اس سے مسلسل بچوں کی آبزرویشن ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ای لرننگ، جو آن لائن لرننگ ہے، انسٹرکشنل ٹیکنالوجی یا جو آن لائن ریسورسز ہیں ان کے استعمال سے ای لرننگ بھی آج کل ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک اس کا اسکوپ ہے. تھیوریز آف انسٹرکشنل ڈیزائن ٹیکنالوجی، انسٹرکشن ڈیزائن ٹیکنالوجی کی دو بیسک تھیوریز ہیں. ایک ہے سسٹمیٹک تھیوری. سسٹم کا جب بھی ورڈ آئے گا ایجوکیشن میں یاد رکھیے گا ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ سے ریلیٹڈ ہو. سسٹم اسی طرح ہے جیسے ہماری ایک تھریشنگ مشین ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ اس میں را مٹیریل اسٹراز وہ ڈال رہے ہیں، دوسری سائڈ سے وہ اس کے اندر وہ پروسیس ہو رہا ہے، پروسیس ہو کے دوسری سائڈ پہ اس کے گرین اور اس کا ہس جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے. تو یہ ایک مشین کی طرح. تو یہ بھی جو سسٹمیٹک اپروچ، سسٹمیٹک تھیوری، جب بھی جہاں بھی میں جنرل کنسیپٹ دے رہا ہوں کہ جہاں بھی ورڈ آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جیسے ایک مشین کا سسٹم ہوتا ہے، ایک طرح سے چیز ڈالی جاتی ہے، پھر اس میں پروسیسنگ ہوتی ہے، دوسری سائڈ سے وہ نکل آتی ہے. تو یہ بھی ایسے ہی اپروچ ہوتی ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے یا تھیوری ہوتی ہے. جب بھی سسٹم کا ورڈ آئے گا تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. تو اس کے سسٹمیٹک جو اپروچ ہے انسٹرکشن ٹیکنالوجی، اس میں بھی وہی بات ہے کہ انسٹرکشن جو ہے یہ کس چیز پہ مشتمل ہوتی ہے؟ ان پٹ پہ. ان پٹ دی جاتی ہے بکس کی شکل میں، ان پٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے. ٹیچنگ کی شکل میں بچے اس کو پروسیس کرتے ہیں اور جو اس کو پھر آؤٹ پٹ یعنی ان کے بیہیویئر میں جو تبدیلی آتی ہے. تو ان کے سسٹمیٹک اپروچ کے نزدیک کہ انسٹرکشن ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ ہے. جبکہ جو دوسری اس کی تھیوری ہے کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ، یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ ایک سسٹم کی طرح نہیں ہوتی انسٹرکشن، بلکہ لرنرز جو ہیں وہ اپنی انسٹرکشن کو جو اپنا ریالٹی ہے اس کو خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں. وہ صرف ایک طرف سے چیز آئی، اس کو سمجھا، سنا
اور آگے پھر اس کو اپلائی کر دیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے وہی کوئی چیز سنتے سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کی پروسیسنگ جو را مٹیریل جو آتا ہے صرف اسی کی پروسیسنگ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اس کانسیپٹ سے بھی آگے جا کے بچے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اپنی ریالٹی یعنی اپنا نالج اپنے سٹائل سے وہ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ کریٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ان آئیڈیاز یا ایکسپیرینسز کی بیسس پہ جو انہوں نے ایکوائر کیے ہیں۔ یعنی سسٹم تھیوری کہتی ہے کہ انسٹرکشن جو ہے وہ ان پٹ ہے، پروسیسنگ اس کی ہوتی ہے، پھر آؤٹ پٹ آتی ہے، جبکہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کہتی ہے کہ نہیں بھائی، لرنرز جو ہیں وہ اپنا نالج خود جنریٹ کریٹ یا کنسٹرکٹ کرتے ہیں، وہ بنے بنائے ان پٹ کو پروسیس صرف نہیں کرتے۔ اگر وہ اس کو ریکنسٹرکٹ اگر نہیں بھی کر سکتے تو وہ اس کو انٹرپریٹ، اس کی تشریح ضرور کرتے ہیں ڈفرینٹ سٹائل میں۔ آڈیو ویژول ایڈز، اے وی ایڈز جو ہے ان کو کہا جاتا ہے سمپلی آڈیو ویژول ایڈز کو۔ آج کل ان کا جو آڈیو ویژول ایڈز ہیں، یہ اس میں کلیکٹیولی تمام چیزیں، تمام جو ہیں سمیع بصری معاونات، وہ تمام چیزیں جو دیکھنے سے یا سماعت سے متعلق ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے وی ایڈز کہتے ہیں۔ آج کل ان کا جو لیٹسٹ نیم ہے، ان کو ٹیچنگ ایڈز کہا جاتا ہے، اے وی ایڈز کے بجائے ان کو ٹیچنگ ایڈز کہا جاتا ہے۔ اے وی ایڈز کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ یعنی وہ تمام ایڈز، ایک ٹیچر نے جو ہے وہ لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ میں ڈفرینس پڑھانا ہے، تو اس کے لیے وہ کوئی پودے کی جو ہے، کوئی پودا، کوئی جانور، کوئی انسیکٹ وہ سامنے رکھتا ہے، کلاس میں ساتھ لیتا ہے، کوئی چارٹ بنا لیتا ہے، اسی طرح وہ کوئی بچوں کو کوئی آڈیو یا کوئی مووی دکھا دیتا ہے، پکچرز دکھا دیتا ہے، تو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو ہیں اے وی ایڈز کہلاتی ہیں۔ اور دوز سینسری آبجیکٹس آر امیجز وچ انیشیٹ اور اسٹیمولیٹ اینڈ ری انفورس لرننگ۔ برٹن نے کہا کہ اے وی ایڈز وہ تمام سینسری آبجیکٹ ہیں۔ سینسری کیوں کہا گیا اس کو؟ کیونکہ ہمارے 5 سینسز ہیں، ویژن، اس کے بعد ہیئرنگ اور اسمیل، ٹچ، ٹیسٹ، تو ہمارے 5 جو ہے یہ حصے ہیں جس کو ہم سینسز کہتے ہیں۔ دیکھنے سے 75% ہم نالج گین کرتے ہیں، یعنی جو چیز ہم دیکھتے ہیں تو 75% ہماری جتنی بھی ہمارے مائنڈ میں انفارمیشن سٹور ہوتی ہے وہ ہمارے دیکھنے سے آتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہوتا ہے ہیئرنگ سے، تو 13% جو بھی معلومات آتی ہیں وہ ہیئرنگ سے آتی ہیں، یعنی جو چیز ہم سنتے ہیں تو ٹوٹل ہمارے مائنڈ میں جو آئیڈیاز موجود ہیں تو ان کا صرف 13% ہمارے دماغ میں وہ ہوتا ہے جو ہم لسننگ سے، سننے سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سینگ، لسننگ یا ہیئرنگ، اور اس کے بعد ٹچ، اسمیل اور ٹیسٹ۔ ٹچ سے جو ہے ہم 6% انفارمیشن گین کرتے ہیں، 3% ٹچ سے اور اسمیل سے، اور 3% ٹیسٹ سے۔ یہ ان کی تقسیم ہے ایجوکیشنسٹ کے نزدیک کہ 75% ہمارا جو نالج ہے وہ ہم دیکھنے سے حاصل کرتے ہیں، 13% سماعت سے، 6% جو ہے وہ ہم ٹچ سے، چھونے سے، 3% چکھنے سے، اور 3% سونگھنے سے۔ تو آڈیو ویژول کو اس لیے کہا گیا کہ یہ سینسری ہوتی ہیں، کیونکہ یا تو ہم دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے۔ اور دوز سینسری آبجیکٹس آر امیجز وچ انیشیٹ اور اسٹیمولیٹ اینڈ ری انفورس لرننگ، یہ برٹن نے ڈیفینیشن دی ہے۔ کنڈر ایس جیمز نے کہا کہ اینی ڈیوائس وچ کین بی یوز ٹو میک دا ٹیچنگ ایکسپیرئنس مور کنکریٹ، مور ریئلسٹک اینڈ مور ڈائنامک۔ کنکریٹ سے مراد یہ ہے کہ جب فزیکل چیز کوئی موجود ہو، اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے، یعنی اس کی مینیپولیشن کر کے آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں، اس کو اس کمپوننٹ میں ڈیوائڈ کر کے یا اس سے کوئی نئی چیز بنا کے، ریئلسٹک ہے، کیونکہ جو ہم ایڈز آگے جا کے دیکھیں گے وہ ہم ریئل لائف سے ملتی جلتی چیزیں یہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں، تو اس لیے لرننگ بھی ریئلسٹک ہو جاتی ہے، ڈائنامک ہو جاتی ہے۔ تو جو اے وی ایڈز ہیں یہ ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، مثلا ڈاکومنٹریز ہیں، فلمز ہیں، ٹی وی ہے، ایٹسیٹرا۔ تو کچھ ایڈز جو ہیں وہ صرف دیکھنے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کچھ صرف سننے سے ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ کلیکٹیو ہوتی ہیں، یعنی کچھ آڈیو ہوتی ہیں، کچھ ویژول ہوتی ہیں، اور کچھ آڈیو ویژول ہوتی ہیں۔
تو ویژول کون سی ہیں؟ مثلا کوئی چارٹ ہے، کوئی پکچر ہے جن کو ہم سن نہیں سکتے لیکن دیکھ سکتے ہیں، کارڈز ہیں، میپس ہیں، فوٹوز ہیں. اور اسی طرح جو آڈیو ایڈز ہیں یہ وہ ایڈز ہوتی ہیں جن کو ہم سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. مثلا وائس ریکارڈر ہے، آڈیو پلیئر ہے، ریڈیو ہے. تو اس طرح کوئی آڈیو ہے تو یہ جو ہے ہم صرف سن سکتے ہیں، جن کو دیکھ نہیں سکتے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آڈیو ایڈز کہا جاتا ہے. اور وہ ایڈز جو ایک ہی وقت میں آڈیو بھی ہوں، ویژول بھی ہوں. مثلا ٹی وی پہ مووی چل رہی ہے تو وہ ویژول بھی ہے اور آڈیو بھی ہے، تو وہ اے وی ایڈز ہو جائے گی. کلاسیفیکیشن آف اے وی ایڈز. اب یہ جو آڈیو ویڈیو ایڈز ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن جو ہے ٹرینڈ اس کا یا ماڈرن نیم ان کا ٹیچنگ ایڈ ہے. تو ٹیچنگ ایڈ کی کلاسیفیکیشن ہم کرتے ہیں دو طرح سے. کچھ ہوتی ہیں پروجیکٹڈ ایڈز اور کچھ ہوتی ہیں نان پروجیکٹڈ ایڈز. ان کے آپریشن کی بیس پہ، ان کی یوٹیلائزیشن کی بیس پہ. پروجیکٹڈ ایڈز کون سی ہوتی ہیں؟ یہ وہ ایڈز ہوتی ہیں جن کو ہم کسی ڈیوائس، کسی مشین کی مدد سے ایک چھوٹی امیج کو کسی بڑی سکرین کے اوپر بڑا کر کے دکھاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس میگنیفائر ہوتے ہیں، ملٹی میڈیا ہم یوز کرتے ہیں، اوور ہیڈ پروجیکٹر ہم یوز کرتے ہیں. یہ آگے جا کے ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے. یعنی پروجیکٹڈ ایڈز وہ ویژول ایڈز ہیں جن کی وجہ سے ہم کوئی پکچرز، کوئی مووی ایک بڑی سکرین پر کسی مشین کی مدد سے انلارج کر کے دکھاتے ہیں. اس کو پروجیکٹڈ ایڈز کہتے ہیں. مثلا فلم ہے، فلم سٹرپس ہیں، اوپیک پروجیکٹرز ہے، OHP اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے. یہ پروجیکٹڈ ایڈز کی مثال ہے. دوسرا نان پروجیکٹڈ ایڈز. یہ وہ ایڈز ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں کسی ڈسپلے کی ضرورت، سکرین ڈسپلے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہم دیوار پہ چسپاں کر دیں گے، اسٹوڈنٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، وائٹ بورڈ کے اوپر لگا دیں گے. مثلا کوئی پکچر ہے، کوئی چارٹ ہے، کوئی گراف ہے، تو یہ چیزیں، کوئی آبجیکٹ ہے، اسپیسیمن ہے، تو یہ وہ ایڈز ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں ان کو انلارج کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ویژول انسٹرکشن ڈیوائسز وچ آر سمپلی presented without any projection equipment. projection equipment کون سا ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. تو گرافک ایڈز میں ڈسپلے ایڈز ہیں، ڈائمینشنل ایڈز ہیں اور ایکٹیویٹی ایڈز ہیں. ان کی اب ہم کلاسیفیکیشن، ان کی فردر ایگزامپلس دیکھیں گے اور ان کی ڈیفینیشن یا فنکشن دیکھیں گے. اب ہم پروجیکٹڈ ایڈز پہلے دیکھیں گے. یعنی یہ وہ ایڈز ہیں جو ہم سکرین پہ بڑا کر کے دکھاتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ قبل جب یہ فلم سٹرپ یا سلائڈ پروجیکٹر یا یہ جو OHP ہے، اوور ہیڈ پروجیکٹر، یہ چیزیں موجود، یا ہمارا ملٹی میڈیا جیسے آج کل یوز ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں تھیں. تو اس وقت ایک بڑی کلاس کو، ایک بڑے ہال کو کوئی چھوٹی چیز، مثلا کوئی کتاب کا کوئی پیج ہے یا کوئی ڈرائنگ ہے، اس طرح کا کوئی اسپیسیمن ہے، وہ بڑا کر کے دکھانے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ یہ آپ دیکھیں گے، یہ بندہ اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. یہ چھوٹا سا ایک باکس ہے جس میں ڈفرنٹ لینزز جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں. ایک طرف سے لائٹ اس پہ سپریڈ کی جاتی تھی اور سامنے جو ہے اس کے بالکل یہاں پہ کر کے وہ جو آبجیکٹ یا اسپیسیمن ہے، بک کا پیج ہے، ڈرائنگ ہے، وہ رکھی جاتی. تو ساتھ جو دیوار اس کی ہوتی تھی تو اس دیوار پہ یہ اس چھوٹے سے آبجیکٹ کو انلارج کر کے بڑا کر کے دکھاتا تھا. تو اس کو ہم کہتے ہیں اوپیک پروجیکٹر، ایپیسکوپ یا ایپی ڈایاسکوپ. تو یہ اس کے ڈفرینٹ نیمز ہیں. اوپیک اس کو کیوں کہتے ہیں کہ اس میں جو چیز دکھائی جاتی ہے اسی کو انلارج کر کے دکھاتا ہے، اس کے انٹرنل سٹرکچر کو نہیں دکھاتا. ایکسٹرنلی جو کچھ جیسے پرنٹڈ ہے، ڈرا کیا گیا ہے، کوئی اسپیسیمن ہے جیسے یہاں پہ ہاتھ دکھایا گیا ہے بڑا کر کے، تو اس کو ویسے ہی انلارج کر کے دکھاتا ہے. ڈیوائس وچ ڈسپلے اوپیک مٹیریل، نان ٹرانسپیرنٹ مٹیریل، جن کے اندر سے روشنی نہیں گزر سکتی، ان کو ہم اوپیک مٹیریل کہتے ہیں. اور ٹرانسپیرنٹ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے روشنی گزر جاتی. مثلا ہاتھ ہے، ہاتھ کے اندر سے نہیں گزر سکتی. آپ کے پاس کوئی شیٹ ہے، جیسے یہ فلم سٹرپ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، تو ان میں سے روشنی گزر جاتی ہے، تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گی. A device which display opaque material by shining a bright lamp onto the object. اب اس میں کیا چیزیں یوز کی جاتی تھیں؟ پرزم، مررز اور لینزز یوز کیے جاتے تھے جو کہ فوکس کرتے تھے اس امیج کو اور بڑا کر کے دکھاتے تھے. A system of mirrors, prisms, imaging lenses is used to focus an image of the material onto a viewing screen. It projects the images of book pages, drawing and mineral specimen. اس کے بعد ہے سلائڈ پروجیکٹر. یہ دوسری امیج اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی پکچرز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور ان سلائڈز کی شکل میں. یہاں پہ دیکھیں یہ ایک سلائڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں یہ کسی ٹاور کا فوٹو نظر آ رہا ہے.
تو اس کو انلارج کر کے دکھایا جائے گا. یہ سلائڈ پروجیکٹر ایپیڈاسکوپ یا اپیک پروجیکٹر کی ماڈرن فارم ہے. یعنی اس میں جو ہے وہ پرانی جو اولڈ ٹیکنیکس ہیں مرر سے پرزم سے لینزز یوز کیے جاتے تھے, تو یہ ماڈرن جو ہے اس میں لینس یوز کیے جاتے ہیں, ایک طرف سے لائٹ دوسری طرف سے لینس, جو کہ اس کو انلارج کر دیتے ہیں. تو سلائڈ پروجیکٹر میں یعنی جو سلائڈ ہوتی ہے ایک, اس کو کیا کرتے ہیں انلارج کر کے یہ ڈیوائس دکھاتا ہے. سلائڈ از اے اسٹل, اب سلائڈ کیا ہوتی ہے, از اے اسٹل ٹرانسپیرنسی, اسٹل نان موونگ, یعنی ایک فوٹو ہے وہی ایک فوٹو رکھا جائے گا اس کے اندر, یہ اس کو انلارج کر کے دکھائے گا. ٹرانسپیرنسی کی ڈیفینیشن ہم اگلی سلائڈ میں دیکھیں گے. سلائڈ از اے اسٹل ٹرانسپیرنسی آف 70 mm انٹو 35 mm, یعنی 70 mm اس کی لینتھ ہوگی اور 35 mm اس کی جو ہے وہ width ہوگی, اور 6 mm سائز which is optically enlarged and projected onto screen as a real image. ریئل امیج اور انورٹڈ امیج جو ہے, ورچوئل امیج اور ریئل امیج, یہ فزکس والوں کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا. جو جس اوریجنل حالت میں آئی تھنک کہ جو امیج ہوتی ہے اس کو ایسے ہی بڑا کر کے دکھایا جب جائے تو اس کو ریئل امیج کہتے ہیں, اور ورچوئل جو ہوتی ہے شاید اس کا جو ہوتا ہے, جیسے ہم شیشہ اگر دیکھیں یا موبائل کا سم ٹائم ہمارا کیمرہ ہوتا ہے تو رائٹ سائڈ ہمارے موبائل کی لیفٹ سائڈ میں شو ہوتی ہے, اور ہماری لیفٹ جو ہے موبائل کی جو فوٹو بناتا ہے وہ اس کو رائٹ میں آ جاتی ہے, تو اس کو ورچوئل کہتے ہیں آئی تھنک سو. تو ریئل امیج جو ہے یہ دکھاتا ہے جس طرح کا اس میں موجود ہوتی ہے امیج, تو اسی کو یہ انلارج کر کے دکھاتا ہے. فلم سٹرپ یہ دیکھیں, یہ جو پرانے ہمارے کیمراز ہوتے تھے, آج کل ڈیجیٹل کیمرے ہیں, پرانے جو کیمرے ہوتے تھے تو ان میں جو ہے یہ سٹرپس یوز کی جاتی تھیں. تو یہ سٹرپس جو ہے یہ کیپچر کرتی تھیں کسی بھی امیج کو یا ویڈیو کو, تو یہ فلم سٹرپ بھی اسی طرح ہی یوز کی جاتی تھیں. ان سے بھی جو ہے پھر ان کو کسی سسٹم میں کسی جو پلیئر میں ویڈیو یا جو ڈی وی ڈی ہمارے پلیئرز ہیں ان میں جو اس سے پہلے جو سی ڈی ہوتی تھی, سی ڈی نہ ڈی وی ڈی آر ہوتے تھے, اس طرح کے کوئی مشینز یوز کی جاتی تھی جس میں یہ فلم سٹرپ جو ہے اس کی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ ڈسپلے کی جاتی تھی. وی سی آر مجھے یاد آ گیا, وی سی آر جو ہے اس کو کہتے ہیں, تو اس میں یہ یوز کی جاتی تھی فلم سٹرپ دکھانے کے لیے. تو فلم سٹرپ از اے سیریز آف اس میں کیا کی جاتے ہیں کافی سارے, یعنی ٹور کی ہے کہیں پہ تو اس ٹور کی سیکوینس میں کہ یہ پہلا اس کی بلڈنگ, یہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں اسٹیپ وائز چیزیں جو ہے اس میں کیپچر کی جاتی تھیں اور پھر دکھائی جاتی تھیں بڑی اسکرین پہ. تو فلم سٹرپ از اے سیریز آف سیکوینس سلائڈز آن اے پیس آف فلم کورنگ اے لارج پورشن آف اے لیسن, یعنی ایک لیسن جس چیز سے ریلیٹڈ ہے, ہسٹری کے کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, تو جس چیز کے مونجو دڑو ہڑپا سے ریلیٹڈ ہے فرض کریں, تو اس کی ساری چیزیں اس میں کیپچر کر کے سیکوینس میں دکھائی جائیں گی. جو سیکوینس آپ کے لیسن میں ہوگا اسی سیکوینس میں یہاں پہ پکچرز موجود ہوں گی. 20 سے 50 سلائڈز ہاف سے 1.5 میٹر اسٹرپ میں سلائڈز یا پکچرز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. 20 سے 50 سلائڈز یا پکچرز ایک اسٹرپ میں جس کی لینتھ جو ہے 0.5 میٹر یا 1.5 میٹر ان بٹوین ان کے یہ موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے OHP اوور ہیڈ پروجیکٹر. اس کا نام سے ہی ظاہر ہے اوور ہیڈ پروجیکٹر. یہ ایک ایسا پروجیکٹر ہے جس کے جو اوپر ایک اسکینر لگا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اگر یہاں سے آپ دیکھیں یا یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر اسکینر لگا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ایک شیٹ ہے جس کو ہم ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں. جیسے پچھلی سلائڈ پہ ہم نے بات کی کہ ٹرانسپیرنسی ایسی شیٹ ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے. تو ٹرانسپیرنسی شیٹ اس کے اوپر ایسے پلیس کر دی جاتی ہے, تو یہ پھر کیا کرتا ہے, یہ اس کا لینز ہے, یہاں سے یہ اس کو انلارج کر کے اسکرین کے اوپر, یا یہاں سے یہ دو فوٹوز ہیں اس کے, تو انلارج کر کے اس کو اسکرین پہ یہ دکھاتا ہے. تو اس کو اوور ہیڈ پروجیکٹر ہم کہتے ہیں. ڈیوائس دیٹ پروجیکٹس این انلارج امیج آف این ایسیٹیٹ اور ادر ٹرانسپیرنسی پلیسڈ آن اٹ onto a wall of screen by means of an overhead mirrors. تو یہ جو ہے مررز کی شکل میں اس کو انلارج کر کے دکھاتا ہے. ٹرانسپیرنسی کیا ہوتی ہے, ٹرانسپیرنسی کے کچھ اور نیمز بھی ہیں جیسے ویو فوائل ہے یا ویو گراف ہے. یہ ایک تھن بالکل باریک سی پتلی سی شیٹ ہوتی ہے جو کہ فلیکسیبل مٹیریل پولیسٹر سے بنائی جاتی ہے. پاسٹ میں یہ سیلولوز ایسیٹیٹ سے بنائی جاتی تھی, آج کل یہ جو ہے پولیسٹر سے بنائی جاتی ہے, جس کے اوپر کوئی پکچرز یا کوئی ٹیکسٹ جو ہے
وہ پرنٹڈ ہوتا ہے یا ڈرا کیا جاتا ہے، یہ جیسے اس پہ ڈرا کیا ہوا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اس کو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، تو یہ پھر اس کو اسکین کر کے مرر کی مدد سے اس کا سائز انلارج کر کے دکھاتا ہے. اس کے علاوہ جو پروجیکٹڈ ایڈز ہیں اس میں ملٹی میڈیا ہے، جیسے ڈی وی ڈی، سی ڈی پلیئر، یہ بھی یوز کیے جاتے ہیں. جی مدر صاحب کوئی سوال ہے آپ کا؟ نان پروجیکٹڈ ایڈز، یہ وہ ایڈز ہوتی ہیں جن کی پروجیکشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. گرافک ایڈز اس کی سب سے پہلی ایگزامپل ہے. گرافک ایڈز میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ گراف شامل ہیں، چارٹ شامل ہیں، فلیش کارڈ شامل ہیں، میپس شامل ہیں، اور پکچرز یا پوسٹرز شامل ہیں. تو گراف کیا ہیں؟ یہ آپ دیکھیں، یہ 5 ڈفرینٹ گراف دکھائے گئے ہیں اس ڈائیگرام میں. تو گراف ایک ڈائیگرام ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے درمیان ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے. مثلا یہ آپ سرکولر اس کو دیکھیں، اس کو ہم پائی گراف کہتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ کی جو پرسنٹیج ہے، مارکس پرسنٹیج، تو وہ اس میں دکھائی گئی ہے کہ یا انٹرسٹ کہہ لیں یا مارکس پرسنٹیج. انٹرسٹ کہہ لیں کہ 26% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہسٹری کو پسند کرتے ہیں، 15% اسٹوڈنٹ لٹریچر کو پسند کرتے ہیں، 16% اسپینش کو، 19% سائنس کو، ایٹسیٹرا. تو اس میں 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا ریلیشن جو ہے وہ آپس میں دکھایا جاتا ہے کسی بھی گراف کی مدد سے. ڈائیگرام شوئنگ دا ریلیشن بٹوین ویریبل کوانٹیٹیز، یعنی جو ویریبل سے مراد وہ چیز جو چینج ہوتی رہے. یعنی آپ کلاس 6 میں جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اردو کتنے بچے بول سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ 20% ہو. ان سے پوچھتے ہیں انگلش کتنے بول سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ 10% ہو. اگلی کلاس میں یہ چیزیں بالکل اس کے برعکس ہو سکتی ہیں، یعنی چینج ہوتی ہیں. تو یہ ویریبل ہوتی ہیں، وہ کوانٹیٹیز جو چینج ہوتی ہیں ان کو ہم ویریبل کہتے ہیں. ڈائیگرام شوئنگ دا ریلیشن بٹوین ویریبل کوانٹیٹیز از کالڈ گراف. اب یہاں پہ 5 جو ہے ویل نون گراف جو ہیں ان کو ہم نے انکلوڈ کیا. سب سے پہلے پائی گراف. پائی گراف سرکولر ہوتا ہے، تو یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں پرسنٹیج شو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے 700 مارکس ہیں 1000 میں، تو اس نے جو ہے 10 سبجیکٹس پڑھے ہیں، تو اس سبجیکٹ سے اس کے مارکس ہیں کسی میں 65، کسی میں 85، کسی میں 72. تو وہ سارے دکھائے جائیں گے کہ اس میں فزکس میں اس کے 82 ہیں، کیمسٹری میں 92 ہیں، اردو میں 42 ہیں، ایٹسیٹرا. تو یہ پرسنٹیج 42% ہیں، پرسنٹیج دکھائی جاتی ہے اس میں. پائی چارٹ آر سرکولر چارٹس ڈیوائڈیڈ اپ انٹو ڈفرینٹ سائزز اور سیگمنٹس. اس کو جو ہے ڈفرینٹ سائز یا سیگمنٹس میں، جیسے یہاں پہ کلر بھی ڈفرینٹ کیے ہوئے ہیں، ان میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک حصے کو سلائس کہا جاتا ہے، یعنی اس کے ایک سیگمنٹ کو، حصے کو سلائس کہا جاتا ہے. اور یہ ایک اسپیسیفک ویلیو شو کرتا ہے، یعنی کسی بھی سبجیکٹ کی. جیسے یہ دیکھیں ہسٹری 26% ہے. Segment are slices. Each segment represent a value. It show the percentage of each set of data. ہر جو سیٹ ہے اس میں ڈفرینٹ جو سلائسز ہیں ان میں وہ پرسنٹیج کو شو کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے بار گراف. یہ دیکھیں، یہ جو ورٹیکل لائنز ہیں ان کو ہم بار کہتے ہیں. ورٹیکل ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو اپ جو ہوتی ہیں، جو رائٹ لیفٹ ہوتی ہیں، ان کو ہم ہاریزنٹل کہتے ہیں. یہ جو لائنز ہیں یہ ہاریزنٹل ہیں، یہ جو نیچے سے اوپر کی طرف ہیں ان کو ہم ورٹیکل کہتے ہیں. تو ورٹیکل بار گراف کیا ہوتا ہے؟ یہ مشتمل ہوتا ہے کن چیزوں کے اوپر؟ ورٹیکل لائنز کے اوپر. ان کو ہم سٹرپس کہتے ہیں، یعنی اس کے حصے کو سلائس کہتے ہیں. بار کا جو ایک بار ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹرپ کہتے ہیں. A graphical representation of the data. Quantities are number using bars or strips used to compare the things between different groups. یعنی 2 different groups کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو ہم اس سے ظاہر کرتے ہیں. مثلا کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس میں ریڈ کلر کو پسند کرتے ہیں، کتنے یلو، کتنے بلو، کتنے گرین. تو یہ اس میں دکھایا جاتا ہے. اذان ہو جائے، ویٹ کیجیے گا.
جی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے، میرے آپ کے لیے، حضرت ابو بکر سے لے کر جو آخری مسلمان ہماری اس امت میں آئیں گے سب کے لیے ہمیشہ دعائیں فرمائیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہ میرے جو امتی میرے لیے دعا کریں۔ تو اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص دعا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھا کریں۔ A graphical representation of the data quantities or number using bars or strips used to compare things between different groups or to track changes over time. Two types, horizontal or vertical. تو اس کی دو ٹائپس ہیں، یہ بار ایسے ہوریزنٹل بھی ہو سکتے ہیں یعنی رائٹ لیفٹ، جیسے یہ بلو لائنز ہیں اس شیپ میں بھی ہو سکتے ہیں، یا ایسے ورٹیکل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں بار گراف کی۔ ہوریزنٹل بار گراف یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور ورٹیکل بار گراف آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہوریزنٹل یہ ایسے ہوگا جیسے یہ بلو لائنز ہے۔ تو یہ دو ویلیوز کے درمیان، دو ویریبلز کے درمیان ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے کہ کیسے چینج ہوتے ہیں۔ مثلا نمبر آف اسٹوڈنٹ ہیں، تو دو یا دو سے زیادہ ویریبل کے درمیان نمبر آف اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے ٹوٹل 100 ہے فار ایگزامپل، تو کتنے بچے اس کلاس میں ریڈ کلر کو پسند کرتے ہیں، کتنے یلو کو، کتنے بلو کو، کتنے گرین کو، تو یہ چیز ہم یہاں پہ اس گراف کی مدد سے ہم دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لائن گراف۔ لائن گراف اگر ایک جو کوئی بھی ویریبل ہے وہ وقت کے لحاظ سے مسلسل تبدیل ہو رہا ہے، صبح جو ٹیمپریچر ہے وہ رائز ہونا شروع ہو جائے گا اور 12 یا 1 بجے تک رائز ہوگا مسلسل، آہستہ آہستہ پھر اس میں جو ہے ٹیمپریچر نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسی جو ریلیشن ہے اس کو جب ہم کسی گراف کی مدد سے ڈسپلے کرتے ہیں تو اس گراف کو ہم لائن گراف کہتے ہیں۔ A graphical display of information that changes continuously over time، مسلسل ایک چیز تبدیل ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے ہم جو ہے وہ اس لائن گراف کی مدد سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ دیکھیں یہ ٹائم ہے اور یہ ٹیمپریچر ہے۔ اس کے بعد ہے ہسٹوگرام۔ ہسٹوگرام میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم ارینج کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں۔ مثلا جو ہے 20 سے ٹوٹل ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں کلاس میں وہ 100 ہیں فرض کریں، تو وہ بچے جن کی ایج جو ہے وہ 20 سے 30 ہے، اسی طرح 30 سے 40 ہے فرض کریں، 40 سے 50 ہے، 50 سے 60 ہے، 60 سے 70 ہے، 70 سے 80، تو ہم جو ہے 10-10 سال کے گروپس بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس ایک گروپ میں ٹوٹل کتنے بچے آئیں گے، یعنی فرض کریں 20 سے 30 سال ہے تو اس میں ٹوٹل 2 اسٹوڈنٹ ہماری کلاس کے فال کریں فار ایگزامپل۔ تو اس طرح کا جو چارٹ ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو گروپس میں ارینج کر لیتے ہیں، یہ ہوتا بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ آپ دیکھیں جو ہمارا بار گراف ہے، لیکن اس میں اسپیس ہم رکھتے ہیں، اس میں اسپیس نہیں رکھی جاتی کیونکہ اس میں جو دو ایک لویسٹ اور ایک ہائیسٹ جو ویلیو ہے ایک گروپ کی، اس میں جتنے بھی جو ہیں وہ نمبرز فال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں۔ تو یہ یوز کیا جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے ہم اس کو گروپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، تو پھر اس گروپس میں ایک اسپیسیفک گروپ میں جو فال کریں گے تو اس کو پھر ہم گراف کی مدد سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا 20 سے 30 سال اس میں 2 اسٹوڈنٹ ہیں، 30 سے 40 اس میں 4 ہیں یا 40 ہیں، اسی طرح 40 سے 50 میں بھی اتنے ہیں، 50 سے 60 میں ہمارے پاس جو ہے وہ 50 یا 5 اسٹوڈنٹ ہیں، اسی طرح جو 60 سے 70 میں ہمارے پاس 3 ہیں، 70 سے 80 میں ہمارے پاس 1 ہے، 80 سے 90 ہمارے پاس بالکل کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، اور 90 سے 100 ہمارے پاس اگین جو ہے 1 اسٹوڈنٹ ہے۔ تو یہ ہم شو کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے سیٹ کو گروپ کی شکل میں گروپ کی شکل میں گروپ بنا کے
گراف کی مدد سے ظاہر کریں گے تو اس گراف کو ہم ہسٹوگرام کہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ پائی گراف کے ایک سیکشن کو ہم سلائس کہتے ہیں، بار گراف کے ایک بار کو ہم جو ہے وہ اسٹرپ کہتے ہیں. اسی طرح جو ہسٹوگرام کی ایک بار ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بن کہیں گے. تو اس میں بنز جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں. پائی میں سلائس، بار میں اسٹرپ اور ہسٹوگراف میں ہم بنز یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہے فریکوینسی پولیگون. فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ جیسے نمبر آف اکرنس ہم کہتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک سیٹ آف ڈیٹا ہے. تو جیسے ہم کلاس میں ایک ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ لینے کے بعد ہم نے دیکھا 20 نمبر کا ٹیسٹ تھا کہ 1 سے لے کر 5 تک کتنے بچوں نے نمبر حاصل کیے. فرض کریں ہمارے پاس 20 بچے تھے تو 1 سے 5 صرف 2 بچوں کے نمبر تھے. 5 سے 10 تک ہمارے پاس 8 بچوں کے نمبر ہیں. اسی طرح 11 سے 15 تک ہمارے پاس 7 بچوں کے نمبر ہیں، اور 16 سے 20 تک ہمارے پاس صرف 3 بچوں کے نمبر. تو ہم نے کیا کیا؟ اپنے جو رزلٹ ہے اس کو 4 گروپ میں ڈیوائڈ کر لیا. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک گروپ میں کتنے بچے فال کر رہے ہیں. اس کو ہم وہ جو ایک گروپ میں آئیں گے ان کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں. تو فریکوینسی پولیگون کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جو گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے، جیسے ہم نے اسسمنٹ بھی پڑھا تھا، جو ہم کرو بناتے ہیں یا گراف بناتے ہیں، تو یہ اس کی پروڈکشن کے لیے، یعنی گراف کی جو شیپ ہے تو وہ سیمیٹریکل ہے، نان سیمیٹریکل ہے، وہ بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یوز ٹو ڈپکٹ دا شیپ آف دا ڈیٹا اینڈ ٹو ڈپکٹ اٹس ٹرینڈ. یعنی ڈیٹا کی شیپ کیا ہے، یہ نارمل ہے، سیمیٹریکل ہے، اسکیونیس اس میں کیا ہے، جیسے ہم نے اسیسمنٹ میں پڑھی تھیں یہ چیزیں. تو یہ جو ہے ہم ہسٹوگرام کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں. یعنی ہسٹوگرام میں یہ ہمارا، یہاں سے ہم لائن شروع کریں گے ایسے، پھر ایسے، پھر یوں، پھر یوں، اور پھر یوں، پھر یوں. تو یہ ہم اس طرح سے بھی اس کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر ہم ڈائریکٹلی جو ہے اس کو بھی ڈرا کر سکتے ہیں. تو ہسٹوگرام، فریکوینسی پولیگرام جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے ڈیٹا کی شیپ کو ڈپکٹ کرنے کے لیے اور اس کے ٹرینڈز کو. جی، اس کے بعد ہے فلیش کارڈ. فلیش کارڈ سے یہ دوسری نان پروجیکٹڈ ایڈ ہے. تو فلیش کارڈ سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. فلیش کارڈ کی ایک سائڈ پہ سوال ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ اس کا جواب ہوتا ہے. ہمارے جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں اس میں جو کوئز پروگرام آپ اکثر دیکھتے ہیں تو وہ جو اینکر ہوتے ہیں ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، تو اسی کارڈ کی بیک سائڈ کے اوپر ان کا جواب لکھا ہوتا ہے. جیسے طارق عزیز، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت آسان فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کے وہ جو ان پی ٹی وی میں جو ان کے کوئز ہوتے تھے مقابلے بڑے اچھے ہوتے تھے. اسی طرح آج کل بھی سرکاری یا نجی جو ٹی وی چینل ہیں ان پہ کوئز پروگرام ہوتے ہیں، تو اس میں بھی وہ جو کارڈ ہوتا ہے اینکر کے ہاتھ میں، اس کی ایک سائڈ پہ کویسچن، دوسری سائڈ پہ اس کا آنسر ہوتا ہے. اسی طرح کلاس میں بھی ٹیچر یوز کرتا ہے کہ کارڈ دیتا ہے بچوں کو، ایک سائڈ پہ کویسچن ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ اس کا آنسر ہوتا ہے. اس کارڈ کو ہم فلیش کارڈ کہتے ہیں. کارڈ بیئرنگ انفارمیشن آن بوتھ سائڈس which is intended to be used as an aid in memorization. Each flash card bears a question on one side and answer on the other. اس کے بعد چارٹس ہیں. یہ 4 ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہیں وہ چارٹس، 3 ڈفرینٹ ٹائپس کے چارٹ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے فلو چارٹ ہے. فلو چارٹ میں بتایا جائے گا کہ اوپر ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے نیچے 3 ڈی او کام کر رہے ہیں، ڈی اوز کے نیچے 3 ڈپٹی ہیں، ڈپٹیز کے نیچے جو ہے وہ اے اوز ہیں، اے اوز کے نیچے ہیڈ ماسٹر کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک فلو ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں فلو چارٹ، جس میں کسی اسٹرکچر کے، کسی آرگنائزیشن کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آرگنائز کرنے کے لیے جو ایک چارٹ بنایا جاتا ہے، اس کو ہم فلو چارٹ کہتے ہیں. یہ یہاں پہ دیکھیں، یہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، سی او ہے، ڈائریکٹر آپریشن، ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایٹسیٹرا. تو مطلب ہائر سے لوور پوسٹ کی طرف پراپر ایک ہائرارکی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، اس کو فلو چارٹ کہتے ہیں. یوز ٹو شو آرگنائزیشنل ایلیمنٹس آر فنکشنل ریلیشن شپ، سائن، لائنز، باکسز اینڈ جو ہے سرکلز. یعنی باکسز کی مدد سے، لائنز کی مدد سے، سرکل کی مدد سے ہم یہ ڈرا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے فلپ چارٹ. یہ دیکھیں، یہ محترمہ جو ہے ایک ٹیچر ہیں، یہ پڑھا رہی ہیں. فیس بک پہ شاید آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی. ایک کویسچن ہوتا ہے، اس سے ملتی جلتی اگلی جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس سے ملتی جلتی اگلی اسٹیٹمنٹ، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی. جو یوٹیوبر ہیں وہ یہ یوز کرتے ہیں اس طرح کی. تو یہ کلاس میں بھی یوز کی جاتی ہے. فلپ چارٹ کو یوز کیا جاتا ہے کہ ایک ڈیفینیشن پہلے چارٹ کے اوپر ہے، اس سے نیچے یعنی ٹیچر کو کچھ لکھنا نہیں پڑے گا، وہ سارا سب کچھ اس نے چارٹ کی مدد سے تیار کیا ہوا ہے. پہلے اس نے آبجیکٹیو لکھے، پھر ڈیفینیشن اگلے چارٹ کے اوپر، اگلے چارٹ کے اوپر اس نے جو ہے اس کی ایگزامپل لکھی، پھر اس کی کلاسیفیکیشن ہے، پھر اس کے یوزز ہیں، پھر اس کے ڈس یوزز ہیں، ایٹسیٹرا. تو یہ جو ہے اس کو فلپ چارٹ کہا جاتا ہے. سیریز آف چارٹ آن اے ٹاپک ٹیگ ٹوگیدر
آن اے سپورٹنگ اسٹینڈ اٹ کنوے اے میسج ان اے سیکوینس، یعنی سیکوینس کی شکل میں اس میں انفارمیشن موجود ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے چین چارٹ. چین چارٹ میں ارینجمنٹ آف فیکٹس اینڈ آئیڈیاز ٹو فارم اے سائیکل، سائیکلیکل فارم میں، جیسے چین جو ہے یہ سائیکلیکل فارم ہی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے جیسے یہ دیکھیں کہ سورج کی روشنی کی مدد سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، جو پلانٹس ہیں یہ گرو کرتے ہیں. ان پلانٹس کو گراس ہاپر گھاس کا ٹڈا کھاتا ہے، گھاس کا ٹڈا پھر خوراک بنتا ہے فراگ کی پھر سنیک، جو فراگ ہے یہ سنیک کی خوراک بن جاتا ہے. پھر سنیک جو ہے یہ آول کی، یہ پھر جب آول ڈیڈ ہوتا ہے تو اس کو ڈیکمپوز کر دیتے ہیں، یہ اگین پودے ایبزارب کر لیتے ہیں. تو یہ اسی طرح سائیکلیکل فارم میں یہ چیز چلتی ہے. مقصد بات کرنے کا کہ اس طرح کے سٹرکچر کو جب ہم جس چارٹ کی مدد سے ظاہر کرتے ہیں جو سرکولر فارم میں ہو، چین شکل میں ہو، تو اس کو ہم چین چارٹ کہتے ہیں. ارینجمنٹ آف فیکٹس اینڈ آئیڈیاز ٹو فارم اے سائیکل. اس کے علاوہ جو میپس ہوتے ہیں، نقشے ہوتے ہیں، گلوب جو ہمارا ورلڈ کا، دنیا کا جو نقشہ ہوتا ہے جس کو ہم گلوب بولتے ہیں، فوٹوگرافس، پوسٹرز، نیوز پیپرز، لیفلیٹس، یہ سارے جو ہے وہ گرافک ایڈز کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں. ان کی ایکسپلینیشن کی شاید ضرورت نہیں ہے گلوب وغیرہ کی. اس کے بعد بورڈ کیا ہوتے ہیں؟ چاک بورڈ ہمارا پرانا جو ٹریڈیشنل آج کل بھی یوز ہو رہا ہے کافی سارے اسکولوں میں. اسی طرح اس کی لیٹسٹ فارم جو ہے وہ پھر ایڈوانس فارم وائٹ بورڈ تھی، اور لیٹسٹ فارم جو ہے وہ اسمارٹ بورڈ ہے یا ای بورڈ ہے. تو سب سے پہلے ہے فلینل بورڈ. یہ اس کی کچھ ٹائپس ہیں بورڈز کی. فلینل بورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو بورڈ ہے اس کے اوپر کپڑے سے بنا ہوا، وولن کلوتھ سے، ایک فلینل ہم وولن کلوتھ کو کہتے ہیں، بنا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک بورڈ کے اوپر اس کو لگایا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے پنس کی مدد سے ہم آبجیکٹس کو پیسٹ کرتے ہیں، تو اس کو فلینل بورڈ کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو لینڈ اینیملز اینڈ واٹر اینیملز، یہ ٹیچر جو ہے یہ یہاں پہ چسپاں کر رہی ہیں. دا فلینل بورڈ از اے ڈسپلے میڈ اپ آف ووڈ، یعنی یہ جو ہے بیک سائڈ سے اس میں ووڈ یا کارڈ بورڈ ہوتا ہے پیچھے سے، اور اس کے اوپر جو ہے پھر یعنی کارڈ بورڈ، اسٹرا بورڈ یا ووڈ سے مل کے بنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک وولن کلوتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ اڈھیر کر لیا جاتا ہے، جس کے اوپر پھر پکچر جو ہے یا کوئی بھی آبجیکٹس جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے یونیورسٹیز میں جو کلاس روم کے جو بورڈز ہوتے ہیں، وائٹ بورڈز، ان کی دونوں سائڈز پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم لوگ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو یا اسکاچ ٹیپ کی مدد سے، جن کلاس روم میں نہیں ہوتا تو وہاں بورڈ کے اوپر، ادروائز ہم پنس کی مدد سے سائڈ پہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے گرین کلر کے، تو ہم ان کے اوپر یہ چسپاں کرتے ہیں یا پن کی مدد سے ہینگ کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بلیٹن بورڈ. یہ وہ بورڈ ہوتے ہیں جس میں ہم تمام نوٹیفیکیشن، نوٹسز، اپڈیٹس جو ہیں کسی بھی اسکول یا ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کی، وہ ہم جو ہے وہ ہینگ کرتے ہیں، تو اس کو بلیٹن بورڈ کہا جاتا ہے. ویل اسپیس بورڈ فار پیسٹنگ نوٹسز اینڈ انفارمیشن از کالڈ بلیٹن بورڈ. اس کے بعد ہے پیگ بورڈ. یہ اب ورک شاپس پہ جو میل اگر آپ جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے، بائک ہے یا کوئی گاڑی ہے تو جو ورک شاپ کا مکینک ہوتا ہے تو اس نے اپنے جو اکوپمنٹس ہیں وہ سارے ایسے ہینگ کیے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ یہ پرفوریٹڈ ہے، سوراخ دار بورڈ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اکوپمنٹس ڈفرینٹ جو ہے وہ ہک جو کی مدد سے جو ہے وہ ہینگ کیے جاتے ہیں. اس کو ہم پیگ بورڈ کہتے ہیں. پرفوریٹڈ ہارڈ بورڈ وچ از پری ڈرلڈ، یعنی اس کو پہلے سے ڈرل کر کے اس میں سوراخ کیے جاتے ہیں. ایونلی اسپیسڈ ہولز، دا ہولز آر یوز ٹو ایکسیپٹ پیگز آر ہکس ٹو سپورٹ ویریس آئٹمس سچ ایز ٹولس. اس کے بعد الیکٹرانک بورڈ. یہ دیکھیں یہ ٹیچر جو ہے یہ الیکٹرانک بورڈ یوز کر رہی ہیں. یہ ماڈرن بورڈ ہے. آج کل جو ای بورڈ یا الیکٹرانک بورڈ ہے، اس میں آپ اس کے اوپر لکھیں گے تو یہ جو مارکر سے وہ نہیں لکھتا، اس کے لیے مارکر یوز ہوتا ہے وداؤٹ انک. تو اس کے اوپر آپ جو لکھیں گے وہ اسکرین کے اوپر آپ کو ڈسپلے بھی کر دیتا ہے، اور آٹو اریز بھی ہو جاتا ہے. ایک کلک کے اوپر جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ اریز ہو جاتا ہے. تو الیکٹرانک بورڈ کہلاتا ہے. اٹس اے ہارڈ ویئر ڈیوائس یوزڈ ان اسکول دیٹ از سملر ٹو وائٹ بورڈ. اٹ ٹرانسمٹ اینی انفارمیشن ریٹن ٹو اٹ بائی کمپیوٹر. تو یہ کمپیوٹر سے بھی اس کے اوپر آپ چیزیں لکھ کے ڈسپلے کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. یہ اس کی لیٹسٹ جو ورژن ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ڈائمینشنل ایڈس. ڈائمینشن سمت کو کہتے ہیں. تو ماڈلز کیا ہوتے ہیں؟ ماڈل 3 ڈائمینشنل ایڈز ہیں جو آپ
آگے سے پیچھے سے رائٹ سے لیفٹ سے فرنٹ سے بیک سے کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں تو اس کی ایگزسٹنس آپ کو نظر آتی ہے. تو مثلا جو پکچرز ہیں تو پکچرز آپ دیکھیں گے صرف آپ کو فرنٹ سے نظر آئیں گی, ٹھیک ہے, آپ جو ہے اس کی رائٹ لیفٹ سے آپ کو وہ چیز بالکل کلیئر نہیں ہوگی. تو یہ جو ماڈلز ہوتے ہیں یہ آپ کو جیسے ایک ٹیبل ہے تو ٹیبل کو آپ دائیں سے بائیں سے لیفٹ سے رائٹ سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے کسی بھی اینگل سے دیکھیں گے تو اس کی اپنی شیپ آپ کو اس سائڈ سے نظر آئے گی. پکچرز ہے وہ موجود ہے کسی پیپر کے اوپر تو آپ اس کو فرنٹ سے دیکھیں گے آپ کو کلیئر نظر آئے گی, اور بیک سے رائٹ لیفٹ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آئے گی. تو 3 ڈائمینشنل جو ہے یہ ماڈل 3 ڈائمینشنل امیجز ہوتی ہیں جو یا پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ بنائے جاتے ہیں کسی جو ریئل لائف سچویشن ہے. مثلا سولر سسٹم یہاں پہ بنایا ہوا ہے تو اس کو دکھانے کے لیے اس کے برابر سائز کے بھی ہو سکتے ہیں, کم سائز کے بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر جو ہے اس کے ایگزیکٹ سائز کے بھی ہو سکتے ہیں ماڈلز. 3 ڈائمینشنل ریپرزنٹیشن آف این آبجیکٹ اسمالر اور لارجر ان سائز اور ایگزیکٹ سائز فرام سنتھیٹک مٹیریل یوزڈ ایز این ایگزامپل. یہ ہم سنتھیٹک مٹیریل سے ہم بناتے ہیں اور ایگزامپل کے طور پر یوز کرتے ہیں ماڈلز کو. جیسے یہ ہم پروجیکٹ یا ماڈل جو ہے یونیورسٹیز میں کالج لیول پہ بھی ہم یہ بناتے رہتے ہیں. آج کل ہمارے اسکولز میں جو ISA ایوارڈ انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ یا جس کو ہم برٹش کونسل کہتے ہیں کنیکٹیوزم جو ماڈرن کنسیپٹ ہے لرننگ کا تو وہ یوز کیا جا رہا ہے. اس میں بھی ٹیچر پہلے ایسے کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جو ہے اس طرح کے ماڈلز تیار کرتے ہیں. پھر وہ جب ان کی میوچل کلاس ہوتی ہے, شاید جو لوگ آپ میں سے ان پریکٹس ہیں اس کے تو ان کو تو آئیڈیا ہوگا. کنیکٹیوزم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ٹیچر چھٹی کلاس کا سائنس کا سبجیکٹ, اسی طرح سری لنکا کی چھٹی کلاس اور اس کے سائنس کا سبجیکٹ, ان کی ٹیچر اور ہماری ٹیچر جو ہے وہ آن سکرین ہوں گی دونوں. تو ان کی ٹیچر ہمارے بچوں کو, ہمارے بچے ان کے بچوں کو, ان کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ آپس میں کیا کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. تو وہ جو آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں ان کے پاس پہلے سے ٹاپک ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک آج ڈسکس کیا جائے گا, سولر سسٹم فار ایگزامپل. تو دونوں سائڈ سے پھر جو ہے ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتے ہیں, دونوں ٹیچرز بھی اسٹوڈنٹس بھی آپس میں. یہ کنیکٹیوزم یہ ماڈرن کنسیپٹ ہے. تو اس میں بھی یہ بنائے جاتے ہیں. اس طرح ہم بھی کلاس روم میں بناتے رہے تھے جب پریزنٹیشن دیتے تھے یا کوئی اسائنمنٹ ملتی تھی. تو ماڈلز 3 ڈائمینشنل امیجز ہیں. اس کے بعد ہے موک اپ ماڈل. یہ اگر آپ دیکھیں یہ ڈفرینٹ ہمارے جو مشینری کے اکوپمنٹس ہیں یا جو ہمارے ہیں مشینری ہے, ٹریکٹرز وغیرہ ہے یا ہائیڈرولکس ہیں, تو یہ ان کے آپ کو جو ہے موک اپ دکھایا گیا. موک اپ جو ہے فل سائز ماڈل ہوتا ہے جو کہ اس جو ریئل آبجیکٹ ہے بالکل اسی سے اس کے, یعنی یہ اگر آپ اسمال سائز کا بھی بنایا جائے گا فرض کریں تو اس کے کمپوننٹ سارے وہی ہوں گے, ایکچوئل ہوں گے, اوریجنل ہوں گے جو ایک ایکچوئل مشین میں یوز کیے جائیں گے. یہ بے شک چھوٹے پیمانے پر اگر بنایا بھی گیا ہے فرض کریں تو وہی ایکوپمنٹس جو ہے ان کا سائز اسمال ہوگا تاکہ اس کی فنکشننگ کو کلاس روم میں فرض کریں ٹریکٹر ہے, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے ٹریکٹر کا جو ہے آپریشن کرنا ہے تو بڑے ٹریکٹر کا کرنے سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, موک اپ ماڈلز دکھائے جاتے ہیں جو بالکل اسی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ہے فنکشننگ بھی اسی طرح ہوتی ہے. اس کے جو کمپوننٹس کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے. فل سائز ماڈل ارینجمنٹ آف ریئل ڈیوائسز آر ایسوسیٹیو ڈیوائسز ان سچ اے وے دیٹ ریئلٹی آف representation of the object is created. تو اس میں یہ فل سائز ماڈل ہوتے ہیں, یہ ریالٹی اس میں کریٹ ہوتی ہے. مقصد کیا ہے کہ چونکہ یہ بالکل اسی نقشے پہ وہی چیزیں اس میں ان میں بھی شامل ہوتی ہیں جو ایک ریئل مشین میں ہوتی ہیں. پرنسپل آف ورکنگ اس میں ہم دیکھتے ہیں, انٹرنل اسٹرکچر دیکھتے ہیں اور پارٹس کین بی ڈیٹیچڈ, اس کے حصے ہم الگ بھی کر سکتے ہیں. ریئلیا وہ ریئل لائف آبجیکٹس, مثلا ایک ٹیچر نے ہین کے بارے میں, کرو کے بارے میں, ڈاگ کے بارے میں پڑھانا ہے تو وہ اس کو اسکول میں لے آیا دکھائے بھی یہ چیز ہے ایسے ایسے ہے, یا کسی بھی جو چیز اس نے پڑھانی ہے, روٹ سسٹم پڑھانا ہے تو وہ ایک پودے کی روٹس کو جو ہے وہ بچوں کے سامنے اسکول سے کوئی پودا لیا, اس کو واش کیا اور اس کی روٹس دکھائیں, تو یہ ریئلی ہے. اس کا ریپلیکا یہ ہے کہ کسی چیز کی ایگزیکٹ کاپی, یعنی ایک چیز موجود ہے, موبائل ہے, اس کی ایگزیکٹ کاپی جو ہے وہ بنا کے دکھائی جائے گی سیمپل کے طور پر, اس کو ریپلیکا کہتے ہیں. پپٹس جو ہے یہ موویبل ماڈلز ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں اینیملز کے یا کسی انڈیویجول کے, کسی آبجیکٹ کے, یہ موویبل ماڈلز ہوتے ہیں جو کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں کلاس روم میں. اس کے بعد اسپیسیمن جو ہے سائنٹیفک پرپز کے لیے, یہ آپ دیکھیں یہ اسپیسیمن ہے ڈفرینٹ. اینیملز جو ہے وہ اسٹڈی کیے جاتے ہیں
ڈفرینٹ اینیملس کو، پلانٹس کو، ان کے سیمپلز رکھے جاتے ہیں ریسرچ کے لیے، اسٹڈی کے لیے. تو این انڈیویجول پلانٹس آر اینیمل یوزڈ ایز این ایگزامپل فار سائنٹیفک پرپز از کالڈ اسپیسیمن. یہ ہمارے ڈائمینشنل ایڈس تھیں. لاسٹ ایڈز ہیں ہماری ایکٹیویٹی ایڈز، جس میں ہم ڈیمانسٹریشن، ایکسپیریمنٹیشن، فیلڈ ٹرپس، پروگرام انسٹرکشن جو ہے ہم آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو باقی چیزوں سے آپ جو ہے وہ واقف بھی ہوں گے. ان تینوں کو فیلڈ ٹرپ، میتھڈ، ایکسپیریمنٹیشن اور ڈیمانسٹریشن، اس پہ مکمل ہمارا ایک ٹاپک ہے، یہ آگے جا کے دیکھیں گے. ویویریم یہ ایک انکلوزڈ ایریا ہے، یعنی یہ ایک بند، یہ ایک باکس کی شکل میں، شیشے کی شکل میں. یہ ہم ہاسپٹل میں، پارکس میں، کسی ادارے میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہوتا ہے ریسیپشن کے بالکل اندر والی سائڈ پہ ایک باکس پڑا ہوتا ہے شیشے کا، تو اس میں فشز جو ہے وہ موو کر رہی ہوتی ہیں رنگ برنگی. تو یہ ویویریم جو ہے وہ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے. ویویریم از اے انکلوزڈ ایریا ویئر اینیمل اور پلانٹس آر ریزڈ گراؤنڈس فار آبزرویشن اور اسٹڈی. اس میں جو ہے اینیملس یا پلانٹس کو گرو کیا جاتا ہے یا اسٹڈی کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں نیچے جو ہے یہ فشز اس میں موو کر رہی ہیں. تو ویویریم انکلوزڈ ایریا ہے جہاں پہ کسی بھی پلانٹس یا اینیمل کی جو گروتھ ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، آبزرو کیا جاتا ہے. اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایکویریم اور دوسرا ہوتا ہے ٹیراریم. ایکویریم جو ہے یہ خشکی والے، یعنی وہ کہہ لیں کہ اینیمل یا پلانٹس جو ایکویٹک ہیں، یعنی پانی میں رہتے ہیں، تو ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے. تو جس باکس میں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکویریم. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے. دوسرا ٹیراریم، یہ خشکی والے، ٹیریسٹریل. خشکی والے جو ہیں جیسے یہ دیکھیں، تو اس میں جو ہے جو خشکی والے پلانٹس یا اینیمل ہیں جو رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے اس میں ان کی گروتھ کو اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. اب ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. یہ اتنی ساری ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، کون مجھے ان کے ایڈوانٹیجز گنوائے گا؟ ایک ایک کر کے بتاتے جائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جو اے وی ایڈز ہیں یا انسٹرکشن ہماری ٹیکنالوجی ہے اس کے یہ فوائد ہو سکتے ہیں کلاس روم میں. جی پلیز جلدی سے. جی پلیز. سر یہ اسٹوڈنٹ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے کافی زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اور اسٹوڈنٹ ہے وہ ان کی مدد سے اسٹوڈنٹ دیر پا چیزوں کو یاد کر سکتا ہے، کنسسٹنسی آ جاتی ہے بچوں کے مائنڈ. یس، بچہ جو ہے وہ چیزوں کو دیر تک یاد رکھ سکتا ہے. اور جی 1 by 1 آسان سے ہیں. جی پلیز جلدی سے باقی لوگ. میں نام لے کے پوچھتا ہوں، چلیں پھر آپ ایسے نہیں بتاتے تو صرف میں ہی بولتا رہتا ہوں. جی آمنہ اکبر صاحبہ آپ کی طرف سے. جی انٹرسٹ جو ہے اسٹوڈنٹ سے ڈیولپ ہوتا ہے، انوائرمنٹ ایک اچھا ہوتا ہے. جی تھینک یو. جی بچوں کا فوکس ہوتا ہے سر، بچے فوکس کرتے ہیں، اٹینشن ان کی جو ہے وہ کیپچر کی جا سکتی ہے. جی اور ہر چیزوں کو فالو کرنا ایزی ہو جاتا ہے سر. چیزوں کو ایکسپلین کرنا ٹیچر کے لیے ایزی ہوتا ہے، ٹیچر کے لیے ایکسپلین کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی بس یہی سارے بینیفٹس اس کے ایڈوانٹیج. جی کریٹیوٹی سر پیدا ہوتی ہے، اور ریممبر چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں، کریٹیوٹی اس سے ڈیولپ ہوتی ہے. بس یہی فوائد ہیں، یہی آپ نے یاد رکھنی ہیں. یہی آپ سے اسی طرح ڈس ایڈوانٹیجز بھی ان کے کچھ ہو سکتے ہیں ٹیچنگ ایڈز کے، یا آپ کہہ لیں کہ ایکسپینسو ہیں اور ٹائم کنزیومنگ ہے سر، ٹائم اس پہ زیادہ لگتا ہے اور تیاری زیادہ کرنی پڑے گی ٹیچر کو. تو یہ اس کے کچھ 2-3 یہی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ ٹائم کنزیومنگ ہے، ٹیکنیکل پرابلمز آ جاتے ہیں، اور جو ہے کچھ بچے تو ہے ان کی مدد سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں، کچھ بچوں کو ہو سکتا ہے ایشوز ہوں ایٹسیٹرا. اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے ٹیچنگ میتھڈولوجیز. اب ہم نے پہلے پڑھا انسٹرکشنل ٹیکنالوجی، یعنی وہ ایڈز جو ہم یوز کرتے ہیں ان کو ہم انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کہتے ہیں. جو اسسٹنٹس ہم لیتے ہیں کسی بھی سورس سے اس کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. تو ٹیچنگ اسٹریٹجی، میتھڈز، ٹیکنیکس، اپروچز، ٹیکٹکس، ٹیچنگ اسٹائل، یہ 6 ڈفرینٹ ٹرمز ہیں جس میں اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز رہتے ہیں. تو اسٹریٹجی، پھر میتھڈ، پھر ٹیکنیک اور پھر اپروچ. ہم جو ہے کلاس میں انٹر ہونے والے ہیں ابھی.
تو میں ایک ٹیچر ہوں، آپ سارے اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے ہیں، اب میں نے آپ کو پڑھانا ہے لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ فرض کریں، تو میں جو ہے پہلے سے ایک پلان کر کے آیا ہوں، میں نے لیسن پلاننگ کی ہوئی ہے کہ آج میں جو ہے بچوں کو ایسے ان کا پریویس نالج چیک کروں گا. پریویس نالج میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ بچے آپ نے آج یہ چیزیں یہ مجھے لکھ کے دکھائیں کہ آپ نے آج گھر سے آج اسکول پہنچتے ہوئے کیا کیا چیزیں دیکھیں، یا کسی بھی ٹاپک کے اوپر میں نے مثال لی ہے لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ کی. تو میں کلاس میں انٹر ہوتا ہوں تو آپ سے کہتا ہوں کہ سلام کے بعد ہیلو ہائی کے بعد کہ جی آپ نے آج گھر سے آتے ہوئے جو جو چیزیں دیکھی ہیں مجھے لکھ کے دکھائیں. ہر بچہ جو ہے وہ 10 چیزیں لکھ کے دکھائے گا. پھر میں رینڈملی 4 سے 5 بچوں سے میں پوچھتا جاتا ہوں ان چیزوں کے نام، اور میں بورڈ کے اوپر ان کو دو جو ان کی کلاسیفیکیشنز ہیں، یعنی ایک سائڈ پہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے جی جہاز دیکھا تو میں نان لیونگ کے نیچے لکھوں گا، ایک بچہ کہتا ہے میں نے درخت دیکھا تو میں لیونگ تھنگ کہ میں نے کوا دیکھا، میں نے بکری دیکھی، میں نے کتا دیکھا، میں نے جو ہے ٹیچر کو جاتے ہوئے دیکھا، میں نے میں نے رکشہ دیکھا. تو اسی طرح وہ 2 حصوں میں جو ہے وہ چیزیں ڈیوائیڈ کر کے میں لکھتا چلا جاؤں گا. پھر اس کے بعد جو ہے میں جو ہے بچوں کو مزید ان کی جو ہے کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے ان سے میں سوال کروں گا کہ ان میں کوئی بچہ مجھے ڈفرینشیٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ بتا سکے، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اس آئیڈیا تک پہنچ جائے. پھر میں ان کو ایکسپلین کروں گا کہ آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ لیونگ تھنگ کیا ہوتی ہیں، نان لیونگ تھنگ کیا ہوتی ہیں. اب جو ہے میں نے پڑھا دیا، اس کے باوجود کچھ بچوں کو میں نے کہا کہ جو لیونگ تھنگ ہیں وہ سانس لیتی ہیں. تو کوئی بچہ کہتا ہے کہ سر زمین کو جب ہم پانی لگاتے ہیں تو اس میں سے بھی بلبلے نکل رہے تھے، وہ بھی سانس لے رہی ہوتی ہے، اس کا سانس بند ہو جاتا وغیرہ وغیرہ فرض کریں. تو میں جو ہے یہ سارا میں نے پڑھا لیا، بچوں سے سوال کیے، میں نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے، اینڈ پہ میں نے ان کی اسیسمنٹ کر لی. اسیسمنٹ کے بعد میں مطمئن ہو گیا کہ ہاں میں نے جو پڑھانا تھا وہ پڑھا لیا. فرض کریں کہ دوران تدریس مجھے کہیں پہ لگتا ہے کہ یار جو پلاننگ میں کر کے آیا ہوں نا اس کے مطابق میرا کام نہیں چل رہا، مجھے تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہم اب ان کی میں نے آپ کو ڈیٹیل ساری پہلے بتا دی ہے. اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے ہے ٹیچنگ اسٹریٹجی. میرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ میری کلاس کے جو آپ سب بچے ہیں تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ لیونگ تھنگ کی یہ خصوصیات ہیں، نان لیونگ کی یہ. ہاں جی 1 سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا پلیز. جی 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 ہیلو ہاں وعلیکم السلام. ہاں میں کلاس پڑھنا بیٹھا یار دسیں اچھا چلو میں کلاس پڑھا دیا، آنے تو لیٹ ہے. اچھا 1 منٹ سر میں کریں گا تھوڑے جی. تو میں بات کر رہا تھا ٹیچنگ اسٹریٹجی کی کہ میرے مقاصد یہ تھے کہ آپ کلاس پڑھیں گے تو کلاس کے بعد آپ کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ لیونگ تھنگ کیا ہوتی ہے، نان لیونگ تھنگ کیا ہوتی ہیں. جب آپ کلاس روم سے باہر نکلیں جس چیز کو بھی دیکھیں تو آپ یہ کہیں کہ یہ لیونگ ہے، یہ نان لیونگ ہے، یہ پودا ہے، یہ لیونگ ہے، یہ اسکول کا گیٹ ہے، یہ نان لیونگ ہے. یہ مقصد ہے کہ آپ کو جو پڑھایا جائے آپ اس کو کیا کریں، انڈرسٹینڈ کر کے اپلائی کر سکیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیچنگ اسٹریٹجی. یہ براڈر ٹرم ہے اور آپ کہہ لیں کہ بڑی ٹرم ہے کہ جو مقاصد ہیں ان کا جو حصول ہے اس کو ہم ٹیچنگ اسٹریٹجی کہتے ہیں. ٹرم اسٹریٹجی از borrowed فرام ملٹری سائنس. گریک ورڈ اسٹریٹیگوز اس کا مطلب ہوتا ہے آرمی یا ٹو لیڈ. تو اٹ از براڈر ٹرم اینڈ لانگ ٹرم ڈیزائن ہاؤ ٹو اچیو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. آپ اپنے آبجیکٹیوز کیسے اچیو کریں گے، اس کے لیے میں نے کلاس میں انٹر ہونے سے ایویلویشن تک جو کچھ کیا اوور آل
یہ میرا کیا کہلائے گا؟ اسٹریٹجی کہلائے گی. کریشن آف ریلیشن شپ بٹوین ٹیچنگ اینڈ لرننگ فار اٹینمنٹ آف آبجیکٹیوز. جو میں نے پڑھایا، جو آپ نے سمجھا، ان دونوں کو انٹر لنک کر کے آبجیکٹیوز کا جو حصول ہے اس کو میں کیا کہوں گا؟ اسٹریٹجی کہوں گا. کمبینیشن آف ٹیچنگ میتھڈ، یعنی جیسے میں نے کہا کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی یہ کافی سارے جو آپ نے ٹیکنیکس میتھڈز یوز کیے، کویسچن کیے، بچوں کو انگیج کیا. اٹ از اے کمبینیشن آف ٹیچنگ میتھڈز، اٹ کریٹس کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ. یہ کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ جو ہے یہ کریٹ کرتا ہے. دیر آر 3 ٹائپس آف انسٹرکشنل اسٹریٹجیز: ٹیچر کنٹرولڈ، لرنر کنٹرولڈ اور گروپ کنٹرول. اب کچھ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ٹیچر کنٹرول ہوں گی، کچھ لرنر کنٹرول ہوں گی اور کچھ جو ہے وہ گروپ کنٹرول ہوں گی. ٹیچنگ میتھڈز اس کے بعد آتا ہے. تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا، ایک گیسٹ آئے ہوئے ہیں. جی، دوسرے نمبر پہ ہے ٹیچنگ میتھڈ. اب میں نے جو چیز پڑھانی ہے اس کو میں کیسے پریزنٹ کروں گا، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیچنگ میتھڈ. ہاؤ ٹو اچیو آبجیکٹیو، یعنی اوور آل جو کچھ آپ نے کرنا ہے کلاس میں، ڈفرینٹ میتھڈ یوز کریں گے، کویسچننگ ٹیکنیکس آپ یوز کریں گے، تو اس کو اسٹریٹجی کہیں گے. اور ایک چیز جو اپنے اپنا ٹاپک پڑھانا ہے اس کو پریزنٹ کیسے کریں گے، اس کو ڈیلیور کیسے کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیچنگ میتھڈ. اٹ از اے مائکرو ٹرم، یعنی اسٹریٹجی میکرو ٹرم ہے، براڈر ٹرم ہے، اور ٹیچنگ میتھڈ یہ مائکرو ٹرم ہے. اٹ از اباؤٹ ہاؤ ٹو پریزنٹ سبجیکٹ میٹر. ایک سبجیکٹ میٹر، ایک کنٹینٹ کو آپ پریزنٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو ہم ٹیچنگ میتھڈ کہتے ہیں. اٹ از اے سسٹمیٹک وے آف ڈوئنگ سم تھنگ. اٹ امپلائز این آرڈرلی لاجیکل ارینجمنٹ آف اسٹیپ. اٹ از مور پروسیجرل. فار ایگزامپل لیکچر، پروجیکٹ، کویسچن آنسر میتھڈ. ایک میتھڈ جو بھی آپ یوز کریں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیچنگ میتھڈ کہتے ہیں. یعنی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لاجیکل ارینجمنٹ ہے، یعنی پراپر اس کے ہم سٹیپس بناتے ہیں. یہ پہلے ہم آبجیکٹیو بتائیں گے، پھر ڈیفینیشن، پھر ایگزامپل، پھر جو ہے اس کی ایکسپلینیشن ایٹسیٹرا. اسی طرح اگر اس کا دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں کویسچن آنسر ہے، تو کویسچن آنسر کیسے آپ نے کویسچن بنانے کیسے ہیں، پوچھنے کیسے ہیں، کس سے پوچھنے ہیں، گروپ کی شکل میں یا انڈیویجول پوچھنے ہیں. تو پلاننگ کے ساتھ اس میں جو بھی سٹیپس لیے جاتے ہیں ٹیچنگ میتھڈ میں. اس کے بعد آتا ہے ٹیکنیکس. اب ٹیکنیکس جو ہے یہ برجز ہیں، برج کے طور پر کام کرتے ہیں اسٹریٹجی اور میتھڈ میں. کیسے؟ مثلا آپ نے پلاننگ کی کہ آپ آبجیکٹیوز کا حصول تو آپ کا ہے ہی ہے، آپ نے ایک میتھڈ سے آپ پڑھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس میتھڈ سے آپ پڑھا رہے ہیں وہ میتھڈ جو ہے وہ بچوں کو سوٹ نہ کر رہا ہو، بچے اس سے گین نہ کریں، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ سڈنلی اپنا جو میتھڈ ہے وہ شفٹ کر دیں گے کوئی اور میتھڈ. فار ایگزامپل آپ لیکچر میتھڈ یوز کر رہے ہیں، ڈیمانسٹریشن میتھڈ یوز کر رہے ہیں، تو بچے نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے. آپ لیکچر میتھڈ سے پڑھا رہے ہیں، بچے نہیں سمجھ پا رہے، آپ جو ہے وہاں پہ ڈیمانسٹریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ وہاں پہ کسی چیز کو جو ہے وہ مزید ایکسپلور کرنے کے لیے اس کو ڈسپلے کر دیتے ہیں. تو یہ ٹیکنیکس کہلائیں گی. یعنی دیز آر دا برجز بٹوین اسٹریٹجی اینڈ میتھڈز. اٹ از اے ویل ڈیفائنڈ پروسیجر یوز ٹو اکمپلش اے اسپیسیفک ٹاسک اور ایکٹیویٹی. ہم نے اسٹریٹجی میں کہا کہ اوور آل ہم جو آبجیکٹیوز کے اچیومنٹ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں. جو ہم نے پڑھانا ہے اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے اس کو ٹیچنگ میتھڈ کہتے ہیں. اور دوران تدریس کسی ایک اسپیسیفک ٹاسک کی بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کے لیے جو بھی میں ٹرکس یوز کروں گا اس کو میں ٹیکنیکس کہوں گا. دیز آر دا ٹرکس ٹو اکمپلش امیجیٹ آبجیکٹیو. یعنی نہیں سمجھ پا رہے بچے، امیجیٹ آبجیکٹیو میں نے بچوں کو سمجھانا ہے، ان کو یہ چیز سمجھ لگے گی تو آگے جائیں گے. تو اس کی اچیومنٹ کے لیے جو میں ٹرکس یوز کروں گا اس کو ٹیکنیکس کہتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ آف دا ٹیچنگ اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ لیول ریلیٹنگ ود دا ڈیلی لائف. یہ اس کی ایگزامپل ہے. مینیجنگ ٹیچنگ پریکٹسز آلریڈی امپلیمنٹڈ. جو پہلے سے امپلیمنٹ ہو چکی ہیں ان کو مینیج کرنا، ان کی ایکسپلینیشن مزید کرنا، اس کو ہم ٹیکنیکس کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹیچنگ اپروچ. اب میری جو اوور آل ٹیچنگ ہے تو یہ ٹیچر سینٹرڈ تھی یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ تھی، کنسٹرکٹیو تھی یا ڈائریکٹیو تھی.
کولیبریٹو تھی یا انٹیگریٹو تھی یا ریفلیکٹیو تھی، کس طرح کی اپروچ تھی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپروچ کہتے ہیں جنرل پرنسپلس کو یا سیٹ آف پرنسپلس کو، کہ میری جو کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح کا ہے. فرض کریں کہ یہ جو ہے میتھڈز پہ جو میرا میتھڈ ہے، میری انسٹرکشنز ہیں وہ ساری کی ساری ڈائریکٹیو سٹائل میں ہیں، یعنی بچے چپ کر کے سن رہے ہیں، میں صرف ان کو بتا رہا ہوں، تو یہ ڈائریکٹیو اپروچ ہوگی. اس طرح کنسٹرکٹیوسٹ یا کولیبریٹو اپروچ، کنسٹرکٹیوسٹ میں بچوں کو کیا کہوں گا کہ یہ سوال ہے تو اس سے جو ہے آپ ایکسپلور کریں، یہ لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز ہیں. اب آپ جو ہے یہ میرے ایگزامپلس لکھوں، ان سے جو ہے مجھے آپ نکال کے دیں لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ کو سیپریٹ کریں، یا اس سے ریلیٹڈ مجھے 20 مثالیں اسکول کے اندر سے دیں، تو یہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے. کولیبریٹو جس میں بچوں کے آپ گروپنگ کرتے ہیں، گروپنگ کر کے بچے جو ہے چیزوں کو ایکسپلور کریں، انڈرسٹینڈ کریں، یہ کولیبریٹو سٹائل ہوگا. اور اسی طرح انٹیگریٹو یا ریفلیکٹ، انٹیگریٹڈ میں جب آپ 2 یا 2 سے زیادہ اپروچز کو مکس کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یعنی ڈائریکٹیو اپروچ بھی ہے، سپورٹیو یا کنسٹرکٹیوسٹ بھی ہے، کولیبریٹو بھی ہے، تو یہ انٹیگریٹو ہے. اور ریفلیکٹیو اپروچ جو پڑھا ہے کیا بچے اس کی عکاسی کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، تو یہ ریفلیکٹیو اپروچ کہلائے گی. تو یہ 4 ڈفرینٹ جو ہے وہ میتھڈالوجیز یوز کی جاتی ہیں. اسٹریٹجی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ اوور آل جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیسے ہم نے ان کو اچیو کرنا ہے. اس کے لیے میں جو ہے ان کی اسیسمنٹ بھی کروں گا، ڈفرینٹ میتھڈز یا کمبینیشن آف میتھڈز میں یوز کروں گا. میتھڈ میں ہم نے کہا کہ یہ ایک ٹاسک کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، یعنی ہاؤ ٹو پریزنٹ، یہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹیکنیکس ہم نے کہا کہ ڈیورنگ پریزنٹیشن کو ایشوز آ جاتے ہیں، یا بچہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مزید بچوں کو کلیئرٹی ہو، جو میتھڈ میں پڑھا رہا ہوں تو اس سے ہٹ کے کوئی اور یوز کروں، تو اس کو ہم کہیں گے ٹرکس یا ٹیکنیکس. اسی طرح ٹیچنگ اپروچ ایک اوور آل کلاس روم انوائرمنٹ کی بات ہے، وہ اس کا سٹائل کیا ہوگا. ٹیکٹکس آف ٹیچنگ، ایک اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹیکٹکس آف ٹیچنگ کہتے ہیں. اور ٹیچنگ سٹائل، ٹیچر کا بیہیویئر اور ٹیچنگ اسٹریٹجی کلیکٹیولی جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، ٹیچنگ سٹائل کہیں گے. جو اسٹریٹجیز وہ یوز کر رہا ہے اور اس کا جو اپنا بیہیویئر ہے وہ کلیکٹیولی کیا کہلائے گا، ٹیچر کا ٹیچنگ سٹائل کہلاتا ہے. جی یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. مزید انشاءاللہ پھر اس کو کل آگے سے اس کو ڈسکس کریں گے. جی کسی کا کوئی سوال؟ سر